بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چند باتیں میں آپ کو، پہلی بات تو سمجھ لیں کہ اب مہینہ ہے شوال کا، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ بڑی برکت والے ہیں۔ پہلے 10 دن وہ جو اب میں تقریر کر رہا ہوں، اب مجھے بار بار تنگ نہ کریں، مجھے بعد میں کر لیں جو کرنا۔ ان 10 دنوں میں آپ، یہ 10 دن قرآن مجید میں آتا ہے والفجر ولیال عشر، اللہ پاک نے اس دن کی بھی قسم کھائی اور باقی 10 دن کی۔ آج سے وہ دن شروع ہو گئے ہیں جو محرم کی 10 تک جاری رہیں گے، یعنی اللہ پاک نے اس نبی کی امت کو رمضان برکت کب شروع کرتا ہے؟ رجب میں۔ اور آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ باری تعالیٰ میرے رجب میں برکت دے اور رجب کی برکت کے صدقے مجھے شعبان میں ڈال، اور شعبان سے چلاتے چلاتے ماہ رمضان میں ڈال دے۔ اب رجب کی چلی ہوئی برکت، رجب میں کیا ہوا؟ معراج مصطفیٰ۔ شعبان میں کیا ہوا؟ اللہ نے مصطفیٰ پر درود کا تحفہ بھیجا۔ رمضان میں کیا ہوا؟ اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، زمین پہ نہیں۔ یہ ہماری پڑھی لکھی لڑکیاں بھی کافی یہاں جا کے فیل ہو جاتی ہیں، وہ کہتی قرآن کیونکہ رمضان میں نازل ہوا۔ زمین پر قرآن رمضان میں نازل نہیں ہوا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اکثر آپ لڑکیوں سے پوچھے ہوئے کہتی تھی رمضان میں آیا، ان کو بندہ پوچھے بھی رمضان کی کون سی رات ہے، وہ کہتی تھی لیلۃ القدر میں۔ قرآن اوپر تھا، ایک یوں سمجھے کہ صحیفے کی شکل میں اللہ نے رکھا، اس کو اس مقام سے نچلے مقام تک لانے کے لیے اللہ پاک نے ایک رات رکھی، اور وہ رات تھی لیلۃ القدر۔ وہاں سے یہاں نیچے آیا، پھر اس میں سے تھوڑا 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 کر کے اگلا حکم کیا نازل ہوا۔ پہلے نبی آتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو کہتا تھا اپنی کتاب لے جاؤ، اپنا صحیفہ لے جاؤ، اپنا پیغام لے جاؤ۔ نبی جاتے تھے لینے۔ یہ بہت زیادہ آواز کھانچ رہا، میری گلا خشک ہو رہا ہے، یہ بہت زیادہ آواز کھانچ، اس کو پیچھے کرو۔ پہلے بیگم صاحب آواز بہت کھچ رہی ہے، یہ تو میرا گلا ہی خشک کر دیا اس نے ابھی 1-2 منٹ میں۔ پہلے نبی جاتے تھے، اور جب بات آئی آمنہ کے لال کی تو اللہ پاک نے فرمایا جبریل، پہلے تو ہوتا تھا یہ کہ جسے لینا ہوتا تھا اسے بلاتا تھا آ جا، اب بات ہے میرے مصطفیٰ کی۔ اب قانون یہ نہیں چلے گا، اب قانون یہ چلے گا جدھر مصطفیٰ جائے گا ادھر میرا کلام جائے گا۔ دنیا میں ہماری لڑکیاں کچھ پڑھی لکھی بیٹھی، ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ آج کے دور میں دنیا میں کتنی کتابیں آئیں گی؟ بولے ذرا، کل آسمانی کتابیں کتنی آئیں گی؟ یہ جی ساری کہہ رہی 4، 104 آئیں گی۔ وہ پھر گھٹتے 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 کتنی رہ گئیں؟ 4، 6 تھی۔ پھر 2006 میں کانفرنس ہوئی، میٹنگ ہوئی کہ اب کون سی اصل کتاب ہے، کرا کے 4 پہ آئے، اور آج انجیل برنباس ملائیں تو 5 بنتی۔ یہ اس کے 5 حصے ہیں کل، ان ظالموں نے وہ 5واں حصہ نکال دیا، برنباس۔ آج بھی وہ جو پہلی کتابیں آئی تھی اس کو نکال نکال کنگال کے بھی جو بچ گیا ہے اس میں بھی اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ حضور کی شان اس بچی ہوئی کتابوں میں بھی موجود ہے، نکال نہیں سکے۔ لیکن آج کے دور میں
اللہ پاک کا صرف قرآن بچا جو سچی حقیقی اور قطعی اللہ پاک کا کلام. جہاں تک بات سمجھ آ گئی, یہ بھی سمجھ آ گئی کہ قرآن ایک بار آیا, لیلۃ القدر میں آیا, رمضان کے مہینے, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا. کبھی ایسا ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے. آپ کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ دیکھا, میں آپ سے بلانا چاہتا ہوں, آپ کتنا گھر مطالعہ کرتی. کیا نام تھا؟ قصوہ. اونچا بولیے. کاف نقطے والا, سواد واو یہ, قصوہ. یہ اونٹنی حضور سے بڑی محبت کرتی تھی. اسی اونٹنی پہ چڑھ کر آمنہ کے لال مکہ سے مدینہ گئے. یہ وہ اونٹنی ہے کہ جب وحی آتی تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ اونٹنی پاؤں جما کے کھڑی ہو جاتی, یوں لگتا تھا ابھی گری ابھی گری ابھی. اللہ کی شان, اللہ کی نظر میں اونٹنی پسند آ گئی. جب پسند آ گئی تو مکہ سے مدینہ یہ لے کے گئی. تو جو مکہ تھا نا, اپنے مکہ کا دیکھا نا, خانہ کعبے کے اوپر ایک غلاف چڑھا ہوتا. یہ غلاف چڑھایا تھا ایک شخص نے, اس کا نام تھا تبع الحمیری. تبع تے بے این الحمیری. یہ جب مکہ آیا تو اس نے دیکھا کوئی لوگ رسپیکٹ نہیں کرتے, میری عزت نہیں کرتے. اس نے اپنے مشیروں کو بلایا, اس نے کہا یہاں میری کسی نے عزت نہیں کی, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بابا سیدھی سی بات ہے, یہاں ہے اللہ کا گھر, وہ اللہ کے گھر کے علاوہ کسی کو پوچھتے نہیں. اس نے غصے میں آ کے کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا. جب ارادہ کیا, اس کے ناک سے, کان سے, منہ سے پانی نکلا بدبودار, وہ بند نہ ہو. بڑے ٹوٹکے یوز کیے, بند نہ ہو. تنگ آ گیا. آپ کو پتا نا, لوز موشن لگے تو بندہ نچڑ جاتا. اب اس کا تو ہر چیز ختم ہوگی. بادشاہ نے اپنے روحانی مشیروں کو بلایا کہ پتہ کرو میرا علاج کیسے ہوگا. اس روحانی مشیر نے کہا میں مشورہ تب دوں گا جب سارے کمرے سے نکال دو. نکال دی. بادشاہ نے کہا بات کرو. اس روحانی مشیر نے کہا بادشاہ سلامت, سچی بات کروں؟ اس نے کہا جی سچی بات کریں. اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ آپ نے کعبہ گرانے کی کوئی نیت کی ہے؟ اس نے کہا جی بالکل کی. اس نے کہا توبہ کرو, ابھی ٹھیک ہو جاؤ گا. اس نے توبہ دل میں کی, باہر تو نہیں آ کے کر سکتا تھا, بادشاہ تھا. اس نے دل میں توبہ کی, اسی وقت سب کچھ صحیح ہو گیا. اب اللہ کی شان, جب ٹھیک ہوا سب سے پہلا غلاف اس نے چڑھایا. اس وقت سفید تھا, اب تو خیر وہ کالا آ گیا نا, میری ڈیکوریشن تو بڑا بڑا. آقا دو جہاں بھی غلاف چڑھانے کی ایک تقریب میں شامل ہوئے تھے, اور آقا نے وہی تسلسل قائم رکھا. یہاں سے اس نے کیا کیا, لوگوں کو اپنے ساتھ, اس کے مشیر تھے کافی تعداد میں, ان کو لے کے مدینہ چلا گیا. اس وقت مدینہ طیبہ کا جو نام تھا یثرب تھا. جب حضور علیہ السلام وہاں گئے تو مدینہ طیبہ چلے گئے تھے, تب مدینہ آپ نے یثرب کی جگہ مدینہ کہہ دیا. مدینہ طیبہ جب یہ تبع الحمیری پہنچا تو رات کو جو اس کے روحانی مشیر تھے وہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتے رہے. اب یہ ذہن میں رکھ لیں, پہلے اس کا نام مدینہ نہیں تھا, پہلے کیا نام تھا؟ یثرب. پھرتے رہے. پھرتے پھرتے ان سب نے مدینہ کی مٹی میں خوشبو سونگھی. اگلے دن اس نے جانا تھا بادشاہ. بادشاہ نے کہا اپنے ایک سیکرٹری کو کہ سب کو آرڈر کرو, صبح تیاری کریں, روانہ ہوں گے. اس نے جا کے جب مشیروں کو کہا نا کہ جی تیاری کریں, آپ نے ہمارے ساتھ جانا, ان سب نے کہا ہم نہیں جائیں گے. بادشاہ کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ سارے نہیں جائیں گے. ایک زبان ایسی نہیں تھی جو یہ کہتی ہو کہ ہم جائیں گے, نہیں, سب نے کہا ہم نہیں جائیں گے. بادشاہ نے گھبرا کر ان سب کو بلایا کہ ماجرا کیا. اس نے سب مشیروں نے ایک جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس گلیوں میں پھرے ہیں اور گلیاں بتاتی ہیں کوئی آمنہ کا لال آنے والا ہو. اب آپ دیکھیں ذرا, ابھی حضور کی پیدائش نہیں ہو رہی, ابھی آقا کی پیدائش,
بھائی حضور سے 1000 سال پہلے تو طب الحمیری آ رہا، اور طب الحمیری کا مشیر بتا رہے کوئی مصطفیٰ آئے گا یہاں پہ، اور یہاں آئیں گے، وصال فرمائیں گے، مزار یہاں بنے گا، ہم نے مدینہ نہیں چھوڑنا۔ اس بادشاہ نے کہا کہ یہاں وہ آئیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں یہاں وہ آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ انتظار کرتے رہے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس بادشاہ نے کہا اللہ کے بندو، میں نے آگے جانا، پتہ نہیں کب آئیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے تم جاؤ، ہم نے نہیں جانا۔ اس نے پھر مکانات بنوائے اور ایک مکان اضافی بنایا۔ اب ذرا غور کرنا، میں جو بات سمجھا رہا ہوں، وہ جتنے تھے روحانی مشیر، ان سے فرمایا تم کر لو شادیاں، تم سب کے مکان یہ میں بنا کے جا رہا ہوں، مگر ایک مکان میں اضافی بنا کے جا رہا ہوں، تمہارے مکان تمہارے سپرد، ایک مکان میں بچا کے رکھتا ہوں، جب مصطفیٰ آئے تو میرا تحفہ ان کو دینا۔ اب ذرا اس ایک مکان تک کیسے پہنچے؟ اس بادشاہ نے خط لکھا حضور علیہ السلام کے نام۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پہلے آ گیا ہوں، پتہ نہیں آپ نے کب آنا، لہذا میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ کے آنے سے پہلے، کلمہ آپ کے آنے سے پہلے پڑھتا ہوں، لہذا آ گیا ہوں آپ سے پہلے، تو بس اتنا کرم کر دیں کہ جب میرا خط آپ کو ملے، نمبر 1 مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیں، ایک بات، اور کل جب قیامت کے دن ہوگا وَلَا تُنْسِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سونیا جب قیامت کے دن آئے نا مجھے بھول نہ جانا۔ وہ خط بند کر کے مہر لگا کے اس نے اپنی اولاد کو اور جو مشیر سامنے کھڑے تھے ان کو دیا۔ اس نے کہا آج کے بعد جو زندہ رہے وہ اپنی اگلی نسل کو یہ خط منتقل کرتا جائے، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد، تاکہ چلتا چلتا خط حضور تک پہنچ جائے۔ خط پہنچا ایک صحابی تک، اور وہ اس مکان میں رہتے تھے، اور ان کا نام کیا تھا نہیں آتا، یہ بچپن میں اسلام سنتے تھے آپ، حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا نام ہے میزبان مصطفیٰ۔ کیا نام ہے؟ آپ نے تو دادیوں نانیوں کا زمانہ دیکھا تو آپ کو خود اپنے نبی کی چیزیں یاد نہیں ہیں، بتا کل قبر میں کیا جواب دیں۔ اس نسل تک وہ خط پہنچا، اور وہ جو مکان اضافی بنا تھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس۔ ایک روایت بھی یہ ہے کہ حضرت ابی لیلہ ان کو آپ نے خط دیا کسی نے، اور کہا کہ حضور مدینہ جب داخل ہو تو یہ خط ان کو دے دیں۔ اس صحابی نے خط پکڑ لیا، اس نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، آقا کو اس نے دیکھا نہیں، خط لے کے چل پڑے۔ ادھر سے آقا تشریف لا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو لیلہ کے پاس خط ہے اور سامنے سے آ رہا۔ جب حضرت ابو لیلہ نے حضور کو دیکھا نا تو حضور نے فرمایا ابو لیلہ ادھر آؤ، پہلی بار بلایا۔ حضرت ابو لیلہ حیران کہ میں تو حضور کو جانتا بھی نہیں کہ بلا رہے ہیں مجھے، بلا کے فرمایا ابو لیلہ انت ابو لیلہ، تیرا نام ابو لیلہ ہے؟ ان کا نام یا رسول اللہ میں ابو لیلہ۔ فرمایا ہاتھ الرسالہ، وہ جو خط تیرے پاس ہے نا وہ مجھے دے دے۔ کہاں سے خط چلا؟ 1000 سال پہلے، اور 1000 سال کے بعد مصطفیٰ تک پہنچا، اور خط جس کے ہاتھ میں پہنچا اس کا نام بھی حضور نے لیا۔ آج ہمارے ہاں بڑا جی حضور پاک کو یہ پتہ نہیں تھا، حضور پاک کو یہ پتہ نہیں تھا، قوم بھی بڑی سیانی کہتی ہاں یہ تو بات ممکن ہے، بھلا نبی کو کیا؟ بھائی جب نبی کو پتہ ہی نہیں تھا تو نبی بتانے کیا آیا تھا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ اب آگے چل، اب اونٹنی پر حضور سوار ہے، کسوا نام ہے اس کا،
ہر کوئی حضور کے پیچھے. حضور داخل ہو چکے مکہ مدینہ. اب کوئی دیکھ رہا کہ حضور کہاں اونٹنی بٹھاتے ہیں. رسی حضور کے ہاتھ میں. ایک مکان آیا, اس کے آگے اونٹنی کھڑی ہو گئی. پھر اونٹنی بیٹھی, صحابہ دوڑے. اب ظاہر وہ گنے چنے صحابہ تھے جو بیت عقبہ میں آپ کے مرید ہوئے تھے. اب انہوں نے سوچا حضور اترنے والے, تو جب حضور کو پکڑنے لگے نا تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو. رسی چھوڑ دی آپ نے. جب رسی چھوڑی تو صحابہ نے پوچھا حضور آپ تشریف لائیں. فرمایا نہیں, جہاں اونٹنی رکے گی وہی میرا گھر ہوگا. پہلے پکڑی تھی رسی اور اب رسی, اونٹنی کھڑی ہو گئی. پہلے ہر کوئی حضور کے دیکھتا ہے کہ حضور کہاں کھڑے ہوں گے, اب ہر کوئی اونٹنی کو دیکھتا ہے کہ اونٹنی کہاں کھڑی ہوتی ہے. کتنا فرق. یعنی حضور کے ساتھ جو لگ جائے اسے بھی خبر ہے مصطفیٰ کا گھر کون سا. حدیث کے الفاظ ہیں اونٹنی چلی. اب ہر کوئی اونٹنی کا چہرہ دیکھتا ہے کہاں رکتی ہے. اچانک چلتے چلتے ایک گھر کے آگے جا کے اونٹنی بیٹھ. حضور نہیں اترے, سامان اوپر ہے, خود حضور اوپر جلوہ گرم. ایک بار پھر اٹھی, پھر جم کے بیٹھ گئی. آقا نے گھر کی طرف دیکھا, 1000 سال پہلے کا بنا ہوا گھر. میرا آپ سے سوال یہ, اونٹنی کو کس نے بتایا کہ یہی مصطفیٰ کا گھر ہے؟ بولیں. مولوی صاحب کو نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا پتہ. نبی کو پتا ہوتا تو حضرت عائشہ کا ہار مل جاتا. بھائی ہار تو گرا ہوا تھا اونٹ کے نیچے. اللہ بڑا یا نبی؟ اونچا بولیں. غصے تو نہیں کرتے ہو کے آئیں گے, میاں سے لڑکے تو نہیں آئیں گے, پیسے نہیں دیے ہوں گے بڑی عید کے, خوش ہو کے آئیں گے نا. اب ذرا اونچا بولے, اللہ بڑا کہ نبی؟ اللہ. جب ہار گما تھا, یہ ہمارے ہاں نا مولوی کو بڑی عادت کہ جی بھائی نبی کو علم غیب نہیں. او بھائی نبی کو اگر غیب آنے نہیں تھا تو نبی پڑھانے کیا آیا تھا؟ کسی بچے کو پڑھانا ہو تو پڑھانے کے لیے کس کے بھیجتے ہیں, ان پڑھ کو یا پڑھے لکھے کو؟ جی ہماری قوم کی بچیاں بھی بیڑا غرق کر رہی ہیں. وہ جی نبی غیب ہے ہی, اللہ کو غیب. اللہ نے کہا کہ غیب میں نے رکھا, میں کسی کو دیتا نہیں. اب وہ آپ کو ہار کا پتا واقعہ کیا کہ نہیں پتا؟ ہار کا نہیں پتا. اب سن لیں. ہوا یہ کہ ایک سفر میں تھے تو حضور علیہ السلام کی عادت تھی کہ جس زوجہ کو چاہتے سفر میں لے جانے کے لیے اس کی قرعہ اندازی ڈالتے, پرتیاں ڈالتے, جس کا نام نکلتا اس کو لے جاتے. اس پر ساری ازواج خوش ہو جاتی کہ چلو جس کا نام نکلا. اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ کا نام نکلا, چل پڑے. ایک صحابی کے حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب سارے اونٹ اور لشکر چلا جائے تو تم نے اینڈ سے چلنا, تاکہ کسی کا کوئی ہار گرا ہو, پیسے گرے ہو, کھجوریں گری ہو, کھجور ہی ہوتی تھی, بیگ گرا ہو تو وہ اٹھا کے لے آنا. اللہ کی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہیں اس وقت واش روم تو ہوتے نہیں تھے, فرماتی میں کہیں ادھر حاجت پوری کر کے آئی, اونٹ جا چکا تھا. میں اتنی دبلی پتلی تھی کہ صحابی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اندر خالی اونٹ ہے, وہ لے کے چل پڑا, کیونکہ ایک ڈولی بنی ہوتی تھی اس پر حضور علیہ السلام کی ازواج بیٹھتی تھی. خیر وہ چلے, فرماتی مجھے پتا تھا پیچھے کوئی آئے گا. اب ایسے موقع پہ ہوا کیا, یہ جو آپ تیمم آتا ہے آپ کو, تیمم کب کرتے ہیں؟ جب بیمار ہوں. اور اس کی وجہ پتہ کہاں سے شروع ہوئی؟ جہاں ہار گم ہوا. اونٹ بیٹھ گیا, صحابہ سارے جمع ہو کے بیٹھ گیا. ہوا کیا, آپ فرماتی ہار میرا تھا وہ کہیں گر گیا. اب صحابہ تک بات نہ پہنچی. میرے ابا جان ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ میری عائشہ کی وجہ سے سارا لشکر رکا ہوا. اللہ کی شان, گود میں حضور کا سر تھا, ادھر تھے حضرت عائشہ صدیقہ کو مارے جا رہے تھے, کیوں تمہاری وجہ سے, کیوں تمہاری. اب وہ کہتی تھی کہ حضور کا سر ہے, کہیں حضور ہی نہ اٹھ جائیں. ہار پڑا ہوا تھا اونٹ کے نیچے, ڈھونڈ رہے تھے ادھر ادھر. اب ہار اللہ کو نظر آ رہا تھا جی کہ نہیں؟ انج بولو نا, پتہ لگے کچھ بڑی محبت نہ سن رہا. ہار اللہ کو نظر آ رہا تھا.
ہمارے ہاں مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضور کے غیب کی خبر نہیں. اگر غیب کی خبر ہوتی تو ہار پڑا ہوا نظر آتا. اللہ کدھر تھا؟ اللہ وہیں تھا نا. اللہ بتا دیتا سونیا اونٹ چک ہار چک. حکمت ہوتی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے گئے تو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا, پکڑ کے کھڑے تھے. پہلی بار باتیں ہوئی, موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے. جب باتیں ہو رہی تو موسیٰ اللہ سے گفتگو فرماتے فرماتے اللہ پاک نے جب باتیں کر لی نا تو دیکھا نا موسیٰ بولتا نہیں. اب آپ کو پتا نا کسی بچے کو بلانا ہونا تو آپ کیا کہتے ہیں, اچھا بیٹے یہ کیا ہے, یہ کیا, وہ فوراً بولے گا یہ بٹن ہے. اپنی چیز بچہ جلدی بتائے گا. اب اللہ کو پتا تھا میرا موسیٰ ہے بڑا کوڑا, تو اللہ پاک نے نا ڈنڈا ہاتھ میں تھا, ایسے پکڑ کے کھڑے تھے. اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا؟ اللہ پوچھ رہا. اب آپ سے کوئی پوچھے اللہ کو نظر نہیں آ رہا تھا ڈنڈا؟ بولیے نا بھائی, ڈنڈا اتنا سا ہوتا, اتنا ہوتا, اور پورا بھی نہیں ہاتھ میں آتا. اگر اتنی بات اللہ پوچھے تو کیا معاذ اللہ اللہ کو علم غیب نہیں تھا؟ نہیں. اب جب اللہ نے پوچھا نا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا, قال یا اچھا یہی میرا ڈنڈا ہے. اب ڈنکے کی چوٹ پہ بولے مولا یہ میرا ڈنڈا, اتوقع بہا میں تکیہ اس کے ساتھ لگاتا ہوں, واحش بہا علی غنمی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں, ولی فیہا مآرب اخری. اب جب اللہ بولا تب موسیٰ نہیں بولے, اور جب موسیٰ بولے تو اللہ نہیں بولا. فرما ہن بول لی جا میں سنی جاواں. موسیٰ نے پھر تسلی سے باتوں کے جواب. جب بات ختم ہوگی تو اللہ نے فرمایا آپ کا ڈنڈا؟ جی میرا ڈنڈا. فرمایا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ پھینک اپنا ڈنڈا. اللہ نے نام فرمایا اپنا ڈنڈا پھینک. جب ڈنڈا پھینکا وہ بن گیا اژدھا. موسیٰ دوڑ لگا دی. فرمایا موسیٰ دوڑ کیوں لگائی, تیرے ہی ڈنڈا. فرمایا نہیں اے بھی تیرا ہر شے تیری. بھی سب بن گیا پتہ نہیں بڈن پہ جائے. فرمایا واپس آؤ. جب ہمارے حضور آتے ہو پھر کوئی کسی کے نہیں ہوتا, ہر شے میری ہوتی. پکڑ لو نا سب پہ. فرمایا ہاتھ لگاؤ یہ ڈنڈا بن جائے گا. ہاتھ لگا تو وہ ڈنڈا بن گیا. یہ جو لاڈ کی باتیں ہوتی ہیں نا یہ تب ملتی ہیں جب آپ اللہ رسول کو وقت دیں. ہماری جو سوسائٹی ہے, میں بڑے افسوس سے کہوں گا, ہماری سوسائٹی میں بہت کچھ مادی آ گیا. بچے جوان ہو جائیں تو ماں باپ گھبرانا شروع ہو جاتے ہیں, ہائے بھائی جوانی تو گئی, اتنا بچہ ہو گیا, اتنے بچی ہو گئی, ہائے ہوں میں کی کرنا, گھبرا جاتے ہیں. اللہ پاک نے گھبراہٹ کا ایک علاج رکھا. اے بندے جب تیرے بچے جوان ہو جائیں تو تصور کر جس نے ان کو زندہ کیا وہ کیسا ہوگا. بڑے بڑے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک مائی آئی. اس نے یوسف علیہ السلام سے ایک کام کہا. اس نے کہا یوسف میرے لیے دعا کریں, اللہ مجھے شفا دے دے. نبی نہیں تھی. یا اللہ اس کو شفا دے دے. آنکھیں مل گئی. پھر کہتی دعا کریں میرا حسن واپس آ جا. یا اللہ تو حسن واپس آ جا. جب آپ نے غور سے دیکھا فرما اور زلیخا, انہوں نے کہا بالکل میں ہی زلیخا ہوں. مانگے تیجی دعا. اس نے کہا جی تیجی دعا ایک اللہ میرا تواڈے نال بیاہ کر دے. میرا اللہ آپ سے فرما بس اس تو اگے نہ. انہوں نے کہا نہیں ہوں میں منگیا, میں بچپن تو منگیا, میں بیاہ تواڈے نال ہی کرانا. یہ کہتے رہے نہیں, وہ کہتے رہی ہاں, یہ کہتے رہے نہیں, وہ کہتے رہے ہاں. اللہ نے جبریل کے بھیجا جا میرے نبی کے کہہ دے تیرے فراق میں یہ رو رو کے اندھی ہوگی, اب اس کو خیرات دے دے. پھر شادی ہوئی تھی. اب آپ کو پتا زلیخا کتنی محبت کرتی تھی, پتا جی کتنی, یاد ہے نا کہ جب آپ کے الزام لگا تو آپ نے بڑی بڑی رئیس بلائی, غریب نہیں بلائی. ان کو ایک لائن پہ بٹھایا, ان کو ایک لائن پہ بٹھایا, ہاتھ میں پھل دیے اور چھریاں پکڑائیں. اور چھریاں پکڑانے سے پہلے بتا دیا کہ جب یوسف گزرے تب پھل کاٹنے لگ جانا. کیونکہ قرآن پاک میں آتا پورے مصر میں یہ بدنامی پھیل گئی تھی کہ یہ کسی غلام کی عاشق ہے, یہ کسی غلام کی عاشق. تو عرب علاقے میں غلام کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی.
تو قرآن میں آتا ہے جب مصر کی رئیسوں نے کہا نا غلام کی عاشق ہے، تو آپ نے حضرت یوسف سے جا کے معافی مانگی کہ جو میں نے الزام لگایا مجھے معاف کر دیں. نبی کریم ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا. انہوں نے کہا جا ابھی بھی معاف. اس نے کہا اتنا کرم کر دیں، دسترخوان میں لگاتی ہوں، بس ایک بار یہاں سے گزر جائیں. کیونکہ کسی اللہ والے سے ملی تھی نا، تو اس اللہ والے سے پوچھا بھائی بابا میں مر گئی، جدھر جاتی ہوں گالیاں ہی گالیاں، جدھر جاتی ہوں تانے تانے، اے غلام بھی عاشق ہوگی، حل بتا دے. اس اللہ والے نے کہا حل بتایا، بڑا کمال. اس نے کہا بی بی دلیلوں سے تو دشمنوں کو نہیں سمجھا سکتی، آسان حال یہ جو تو نے دیکھا ہے نا تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے. کیونکہ یوسف کو انہوں نے دیکھا تھا نا، یوسف علیہ السلام پردے کے بغیر باہر نہیں نکلتے تھے. آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ نلائق کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم. نلائق تبھی میں نے کہا نا کہ نلائق ایک لائق، تو نلائق کا سیریس معنی نہ لے کے جانا گھر جا کے میاں نو جا کے لڑو اب مینو نلائق بنا چھڑی، لائق بنا، یہ آپ کا کام. وہ دسترخوان لگ گئے، چھریاں انہوں نے پکڑ لی. اب ان کو پتا نہیں تھا کہ آج ہونے کیا لگا. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا کپڑا تھا، یوسف علیہ السلام گزرنے لگے، نقاب الٹ دیا، چھریاں چل گئیں، پھل کٹ گئے، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہ گئے. اب آپ ذرا اس تصور کو دیکھیں کہ وہ حسن والا نبی صرف گزرا ہے، ٹھہرا نہیں. اور تانا کیا تھا؟ غلام دی عاشق. جب گزر گئے تو پتا کیا کہتی؟ نہیں آ تو بندہ ہی کوئی نہیں، اے اللہ دے فرشتیاں وچوں فرشتہ آئے. تو اس کے بعد زلیخا نے پتا کیا کہا؟ حاذ الذی لمتننی بہی، اے جدی ہن تائیں تسی مینوں گالاں دتیاں میں ویکھ کے کیویں برداشت کر رہی تو تہاڈے کول تے بھی نہیں چلیا گیا. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہو گئی، یوسف علیہ السلام کی، تو حضرت زلیخا یوسف کے پاس نہیں بیٹھتی تھی، کافی عرصہ نہیں بیٹھی. ایک دن آپ نے پوچھا، فرمایا زلیخا ایک وقت وہ تھا کہ تو تکتی تھی، مرتی تھی، اب تیرے سامنے ہوتا منہ تیرا کہیں اور ہوتا، لگتا ہے محبت گٹ گئی. اب زلیخا کے الفاظ امام قوت القلوب بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب زلیخا کا حال یہ بن گیا کہ شادی کے بعد الگ مصلی ڈال کے عبادت کرتی تھی، یوسف کو دیکھتی نہیں تھی، اور ایک وقت وہ تھا یوسف کے بنا رہتی نہیں تھی. امام غزالی بیان کرتے کہ جب حضرت زلیخا سے یوسف علیہ السلام نے پوچھا زلیخا لگتا ہے تیرے دل میں اب یوسف نہیں ہے، اب تیرے دل میں یوسف نہیں، تو حضرت زلیخا نے کہا یوسف یہ بات نہیں، میری شادی آپ سے ہوئی ہے، شادی سے پہلے بجا میں تکتی تھی اور مرتی. ہوا یہ کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا تھا نا میں سمجھتی تھی کہ روئے زمین پر اس سے بڑا حسن کوئی نہیں، اس کائنات میں یوسف کے حسن سے بڑا حسن کوئی نہیں. جس رات میری آپ کے شادی ہوئی اس رات بنانے والے نے بھی پردہ ہٹا کے مجھے جلوہ دکھا دیا تھا، تب میرا ذہن بدلا کہ اس حسن پر انتہا نہیں، اس کے حسن پہ انتہا. میں تو یہ سمجھتی رہی. یہ وجہ ہے کہ کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ولی نے قول بیان کیا، کسی نے پوچھا مصطفیٰ کا حسن دیکھ کر کوئی چھری نہیں چلاتا، مگر زلیخا نے یوسف کو دیکھ کے اپنے آپ کو نڈال کیوں کر لیا، فرق اتنا کیوں؟ اس کا جواب حضور کی زبان سے یہ ملا. فرمایا لوگو جب اللہ نے یوسف کو بنایا تھا نا تو اپنے جمال کی کرسی سے بنایا تھا. یوسف کو جب بنایا تو اپنے جمال کی کرسی سے بنایا. مصطفیٰ کے حسن کی باری آئی تو اپنی شان کے جمال سے بنایا. ایک اب رہ گیا مجھے دیکھ کے کوئی مرتا نہیں. فرمایا میرا رب اتنا غیرت والا، اتنی غیرت والا کہ مجھے جب بنا لیا تھا نا
تو مجھے دیکھ کے خود ہی کہنے لگا تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. مجھے بتا کے کہ سونا ہے تیرے. بھائی بچے کو کسی پارٹی میں لے کے جانا ہو 1.5 سال کا, یہ جو پکانے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, ماں پٹھی پہ بھی پاؤڈر, اندر بھی پاؤڈر, وہ جہاں پاؤڈر, میں کہتا ہوں وہ جدھر سے ہوا نکلے ادھر پاؤڈر. وہ جتنا پاؤڈر لگا کے چمکاتی ماں کو اتنا ہی پیارا لگتا ہے کہ نہیں. پھر کئی بار کہتے ہیں انشاءاللہ نظر نہ لگے, کہتے ہیں کہ نہیں. آقا فرماتے بنا کے سنوار کے آگے پیچھے سے دیکھ کے پھر غیرت تو آتی ہے نا کہ میرے اس بچے کو نظر نہ لگے. فرما جب مجھے بنا لیا نا خالق جو ہوا, میں مخلوق, تو اس کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ اس پر کوئی مر جائے گا. اللہ نے کیا کیا, بشریت, یہ جو ہمارے جسم کے اوپر یہ, اس کو عربی میں کہتے ہیں بشر, یہ یاد رکھیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بشریت. اس کو لبادہ کہتے ہیں, جلد کو بشر کہتے ہیں, انسان کو بشر نہیں کہتے. اللہ نے میرے جسم پر جلد چڑھا دی بشریت کی کہ نہ کوئی جانے نہ کوئی پہچانے, نہیں جانے جنہیں جوگے ہیں. اس لیے مجھے کوئی حقیقت میں میرے اوپر کیونکہ پردہ چڑھا ہوا اس لیے کوئی دیکھتا نہیں. اس کے باوجود بڑے بڑے کافر بھی چھپ کر دیکھتے تھے کہ محمد جیسا کوئی نہیں. ابو جہل سے بھی بڑا کوئی دشمن ہے جی, وہ خود کہتا تھا. حتیٰ کہ کافروں نے میٹنگ کی اور میٹنگ کر کے کہا کہ ہمارے مکہ کے بچے دن بدن ادھر ادھر جا رہے ہیں, یہ محمد کی تلاوت سننے کے لیے اس کے پاس چلے جاتے ہیں, بند کراؤ. فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہماری عورتیں بچے ان کو سننے نہ جائیں. چھپ چھپا کے وڈے بھی جان لگ پہ. ایک دن ٹاکرا ہو گیا, اور تینوں منع کی تھا بس جی آئے میں مت, اور تو کدھر بات جی آئے. ابو جہل کے الفاظ ہیں, اس سے بڑا تو بے ایمان کوئی نہیں تھا نا. اس سے پوچھا کہ تو اس محمد کو نہیں مانتا؟ کہتا سچی بات پوچھوں محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں. یہ اس کے الفاظ ہیں. وہ کہتا تھا انا نعلم ان محمد نبی ولکن لا نؤمن به ابدا. ماننے پر میرا بھی دل مانتا ہے محمد جیسا کوئی نہیں ہے, ولکن لا نؤمن به ابدا, پر میں ایمان نہیں لینا. گھر کے سامنے رہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس جلوے کو, حضور علیہ السلام کے جلوے کو اللہ پاک نے ولیوں کے لیے چھپا دیا. اب کیا ہوتا, اب حضور علیہ السلام ہمارے سامنے نہیں ہیں. یہ بات یہ نا, اب میں بات ختم کروں. حضور ہمارے سامنے نہیں ہیں. اب ہمارے ہاں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, اب میں ہاتھ تو نہیں کھڑے کروانا چاہتا, بڑے لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی, یہاں بھی بیٹھے ہوں. اگر کسی کو آج حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے جی, کیڑے والا ہار والا مکمل ہو گیا چھوٹے, ہار مل گیا سی نا. میں بات سنا دوں پہلے, وہ پھر بعد میں یہ اینڈ والا سنا دوں. ہوا کیا, ہار کا میں تھوڑا سا پھر سنا دیتا ہوں. ہار تھا اونٹ کے نیچے, چولی میں سر تھا تاجدار کائنات کا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی جلال میں بار بار ادھر سے نا, کیوں آپ کی وجہ, مجمع تھا بہت زیادہ. ہاتھ ڈھونڈنے سے صحابہ نکلے, نماز کا وقت ہو گیا. تیمم تو پتا نا, تیمم ہماری عورتیں بڑی سیاਣੀ ہیں. تیمم ہو تو لک پیڑ ہوگا, پکوڑے 2 گھنٹے سے بنن گے, وہ تو بس جی لک پیڑ. بازار 2 گھنٹے, پوری وہ دکان جیولری دیکھ لن. میں کہتا ہوں ایسی کھڑی ہوتی جیسے آرمی والا, ٹن چھن. کبھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ, ہار اونٹ کے نیچے تھا, نماز کا وقت ہو. جب نماز کا وقت ہوا پانی کوئی نہیں تھا, پانی کوئی نہیں تھا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا, حضور پانی کوئی نہیں. فرمایا ایسے کر کے تم جسم پر ایسے مل لو, پھر ایسے کر کے تم ایسے مل لو, پھر ایسے کر کے ایسے مل لو, یہ تیمم ہو جائے گا. تو ایک شخص نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کہا تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عائشہ صدیقہ کا گھرانہ, صدیق اکبر سے کہا عائشہ صدیقہ کا گھرانہ ایسا ہے کہ جن کے ہار گم ہونے کا صدقے سے ہمیں تیمم کا تحفہ ملا. اب میں بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں. شکر ہے کھانسی نہیں آئی, الحمدللہ. ارادے اچھے ہو نا, نیک ہو, تو پیڑا نہیں رہندیاں. اب میرا تجربہ آپ کے سامنے,
حالانکہ میں بیمار ہوں 2 دن سے, پیٹ میں پرابلم ہے. ابھی یہاں سے اٹھ کے میں نے ایک عرف پہ خطاب کرنے جانا. کل جمعہ تھا, حالانکہ میں نے جمعہ نہیں پڑھایا. کل پھر میری ہمشیرہ ہے ہماری گاؤں میں باجی عائشہ, ان کا چیل ہے, وہاں بھی جانا. اب میں بات کو ختم کرتے ہوں آپ کو بطور نصیحت. ہماری عورتوں میں یا مردوں میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ مجھے حضور کی زیارت ہوئی, سنا ہوگا نا عورتوں سے کہ یہ عورت کہتی مجھے زیارت ہوئی, یہ کہتی مجھے زیارت ہوئی. کئی عورتوں کو زیارت ہوتی ہے, کی مردوں. آقا نے فرمایا, اب دیکھیں اگر حضور کی حیات میں کوئی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لے, وہ صحابی ہے. وہ کیا بنا؟ اس پر جہنم حرام. یہ بات یاد رکھنا. جس نے حضور علیہ السلام کو حالت بیداری میں دیکھ لیا اور حضور علیہ السلام پر ایمان لایا, کلمہ پڑھ لیا, وہ کیا بنا؟ صحابی. جہنم حرام, جہنم حرام. اچھا جی, آگے وہ اب آ جائیں. میں اصل میں نا اگلے محفل والے وہ آ گئے, میں آپ کو بات ختم کرتے ہوئے سمجھا دوں. آج بھی حضور اسی طرح زندہ ہیں جیسے صحابہ کی زندگی میں زندہ ہیں, مگر نظر کیسے آئیں وہ سمجھ لیں. آقا نے فرمایا اگر کسی مومن نے من رآنی فی المنام, من رآنی بخاری فی المنام فقد رأى الحق. آپ خواب میں کسی کو دیکھیں نا, مثلا کسی کے والدین نہیں, تو آپ گھر سے باہر آ کے کہیں آج میں ابا جی نے ویک کے آئی سا, تو بندہ پوچھے کہ ابا جی کو تو 10 سال ہو گئے فوت ہوئے. نہیں میں خواب دیکھا, تو کیا کہیں گے؟ اچھا خواب. ایسے ہی ہے نا. آپ اگر کہیں میں سچ مچ دیکھا, کوئی مانے گا؟ بولیے نا اونچا. نہیں مانے. وہ کہے گا خواب ہے, اور خواب کو کوئی بھی سچا نہیں مانے گا. مگر آقا نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو میں خواب میں نظر آ جاؤں, اگر کسی کو میں خواب میں نظر آ جاؤں, مبارک ہو اسے مصطفیٰ ساتھ نظر آئے. ایک دوسری حدیث فرمایا جس کو میں خواب میں نظر آ جاؤں, جس کو میں خواب میں نظر آ جاؤں وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اب خواب میں حضور کا جلوہ دیکھنے کا طریقہ بڑے ہیں, میں ایک دے دیتا ہوں. ہر رات کو سونے سے پہلے, ہر رات کو سونے سے پہلے آپ قبلہ رخ بیٹھے, اور قبلہ رخ بیٹھ کے 100 بار درود جون سا مرضی پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیں, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ, کوئی بھی پڑھ لیں, کوئی سا بھی درود پڑھ. روزانہ پڑھتے رہیں, ناغا نہ کریں. عورتوں کو پرابلم ہوتی, مگر عورتوں کو پرابلم میں درود منع نہیں. رات کو پڑھیں. طریقہ یہ ہے خوشبو لگائیں. یہ اسپرے میں کیونکہ وہ کیمیکل ہوتا ہے, وہ بعد میں جب ختم ہوتی تو بعد میں بدبو بڑی آتی, وہ نہ لگائیں. وہ لگائیں جو اسمیل قائم رہے, لگائیں یا پھول کی پتیاں آگے رکھ لیں. اور رات کو درود اور نیند کے درمیان فاصلہ نہیں رکھنا. یہ نہیں ہے کہ ادھر آپ نے درود پڑھا, درمیان میں پھر گیپ آ گیا, گپا مار لی, 4 کسی کو گالیاں نکال دی, 4 اس کی غیبت کر دی. ایسے خواب نہیں آتا. اور وہ تو آپ کا بڑا پسندیدہ سبجیکٹ ہے, چغلی کی غیبت, جو آپ نے رمضان میں اللہ کی زبان دے کے پھر پسند کر لیتے. آئی لو یو آپ کہہ دیں اس کو کہ بھائی میں غیبت کے ساتھ محبت کرتی ہوں. روزانہ پڑھیں خوشبو لگا, 100 کی مقدار تو کم سے کم رکھیں. آپ کو 7 دن نہیں گزریں گے حضور علیہ السلام کا چہرہ نظر آ جائے گا. بس آج کا میلاد مضمون میں نے اور تیار کیا تھا, اللہ نے میرے منہ سے کوئی اور لگوا دیا. اگلا میلاد انشاءاللہ 5 مئی کو ہوگا. میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج تفصیل سے میں بات نہیں کر پایا. ایک باری دعا کر لیتے ہیں. کیڑا ہار والا؟ چلو میں گڈی باہر کھڑی تو ہوں, میں نظر گڈی والے باہر. میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ سب کو میرا ہاتھ نظر آ رہا؟ کتنی انگلیاں؟ ایک. اب ایک ہاتھ کی 2 یا 2 ہاتھ کی؟ نظر آ رہا آپ کو؟ جی
قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں یہ میں نصیحت کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جتنے دیکھنے والے ہیں نا، جب میدان محشر میں آئیں گے تو میں ان کو اندھا کر دوں گا. میں ان کو اندھا کر دوں. تو وہ کھڑا ہو کر روئے گا، یا اللہ میں تو دیکھتا تھا، تو اب میں اندھا کیوں؟ اللہ جواب دے گا کہ جب میری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، اللہ اللہ کے مان، اللہ کے رسول کی مان، محفل میں بیٹھ، ذکر میں بیٹھ، تو منہ موڑ لیتا تھا. تو وہاں ہمیں تو نہیں یاد نہیں رکھا جہاں ہم نے تجھے یاد نہیں رکھا. اس لیے اللہ سے ڈرو میری بہنوں، خدا کا خوف کریں. آپ کو میں تکے سے گھر سے نکلواتا ہوں کہ آؤ حضور کی محفل میں. بچے آپ کو اللہ نے دے دیے، بچیاں اللہ نے آپ کو دے دی. اب حضور کی محفل میں ایک عورت 720 گھنٹے ایک مہینے کو ہوتے ہیں. 720 گھنٹے، ایک گھنٹہ بھی اگر اس عورت کے پاس رسول اللہ کے لیے نہیں تو پھر جنازہ ہی رہ گیا اس کا. وہ پیدا کس لیے ہوئی ہے؟ میرا ایک سوال ہے. آپ کا اللہ نے رسول اللہ کو امتی بنا، جس کا امتی ہونے پر ہر نبی کہتا تھا مولا مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا. لہذا آپ کی بڑی مہربانی، ہر محفل میں ایک عورت اضافی لایا کرے، اس کے عمل کے صدقے اللہ پاک آپ کو برکت دے گا. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد بعدد کل ذرۃ الف الف مرہ. یاسر دی بیگم، علی دی بھابی یاسر دی بیگم. ماشاء اللہ. دم ہو گیا باجی، یہ تو بات چاہیے سی. بٹ 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 بٹ. اللہم صلی وسلم علیہ. صرف ایک سر درد والی سی، وہ بچی کیڑی ہے سر درد والی. اللہم صلی وسلم علی محمد الحبیب المحبوب. اگلا میلاد 5 مئی کو ہوگا. اللہم صلی علی محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. مسئلہ یاد کر لیں، یہ پورے مہینے میں آپ 6 روزے جب چاہیں رکھ لیں، لیکن عورتیں اپنے پہلے قضا پورے کریں پھر نفلوں کی طرف آئیں. ان کے لیے حکم یہ کہ پہلے فرائض پورے کریں، اس کے بعد نوافل ایک روزہ چھوڑ کے دوسرا رکھ لیں، ہفتے میں 2 کر کے رکھ لیں. ثواب پورا اللہ پاک اس ماہ مبارک کے صدقے ثواب دیتا. اللہم صلی علی محمد الحبیب المحبوب شافی العلل و مفرج الکروب وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مولا یہ تیرے محبوب کے میلاد کے لیے جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں مراد لینے آئی ہیں، تمنائیں لے کے آئی ہیں، آرزویں لے کر آئی ہیں، مولا سب کی دعائیں قبول و منظور فرما، سب کی التجا قبول فرما، سب کی حاجات پوری فرما، سب کے مال جان اولاد دین دنیا کی سختیاں دور فرما، آفات و حادثات بلیات سے محفوظ فرما، ذلت سے، خوف سے، وحشت سے، بدنامی سے محفوظ فرما. مولا ان کو اپنے محبوب کی محبت کے صدقے دین اور دنیا کی خیرات سے مالا مال فرما. جو آج کی محفل میں آیا ہے مولا، اس کو اگلی محفل اگلی محفل اگلی محفل ہر آنے والی محفلوں تک رحمتوں کا سمندر عطا فرما، کرم کا سمندر عطا فرما، عنایت کا سمندر عطا فرما. جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے رکاوٹیں دور فرما، پریشانیاں ہیں پریشانیاں دور فرما. مولا سب کو محبوب کی محبت کا دیوانہ بنا. ہر لمحے ان کو زبانوں پر درود و سلام کا ترانہ جاری فرما. مولا ان کے گھروں میں محبوب کا آنا جانا بنا دے، آقا کا آنا جانا بنا دے، جلوہ مصطفیٰ کا آنا جانا بنا دے. مولا کوئی بہن کوئی بیٹی آج اٹھے ہوئے ہاتھوں سے نامراد نہ جائے، تیرے کرم کی خیرات لے کر جائے، تیری محبت کی خیرات لے کر جائے، تیری چاہت کی خیرات لے کر جائے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ. باجی پہلے انہیں سیو کرو، مائک نہ اتارنا، سیو کرو، پہلے سیو کر لو.